السلام علیکم دوستو، آج بات ہو جائے کچھ غیر سیاسی کلچرل بات، اور وہ ہے عظیم اداکار بر صغیر ایشیا کے دلیپ کمار صاحب۔ لیکن قبل اس کے کہ ان کے ساتھ اپنی ایک تاریخی ملاقات کا میں ذکر کروں، ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، تاکہ ہمارا آپ کا ایک دوسرے کو سمجھنے کا یہ رشتہ برقرار رہے۔ اب بات ہو جائے ہماری اسلام آباد میں ایک ملاقات کا دلیپ کمار صاحب کے ساتھ۔ یوسف خان کے طور پہ آپ ان کو جانتے ہیں، ان کا اصل نام تھا، اور جب سے ان کی فوتگی ہوئی ہے چند دن پہلے، اس وقت سے ہر طرف سے پیغامات آ رہے ہیں، ان کے پرانے انٹرویوز سنائے جا رہے ہیں، دکھائے جا رہے ہیں، کئی ان کی تصاویر بھی ہیں جو متعلقہ لوگ آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کر رہے ہیں۔ تو جب ان کی وفات کی خبر ہم تک پہنچی تو ہمیں بھی یاد آیا، ہمارے ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی اسلام آباد میں، اور یہ ایک بڑا زبردست موقع تھا۔ ان دنوں پاکستان بھارت کے تعلقات میں کافی کشیدگی آئی ہوئی تھی، نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے تھے، کشمیر میں بھی کافی حالات گڑبڑ تھے۔ اس کانٹیکسٹ میں دلیپ کمار صاحب اسلام آباد جب پہنچے تو یہاں پہ ظاہر ہے انہوں نے انڈین ہائی کمشنر کے گھر بھی آنا تھا۔ انڈین ہائی کمشنر دلیپ کمار صاحب کے ساتھ کئی دوسرے لوگوں کی جو اہم لوگ تھے اسلام آباد میں، ان کی ملاقات کا بندوبست کیا، ایک عشائیہ دیا۔ اس عشائیہ میں چند صحافیوں کو بھی بلایا گیا۔ میں اس وقت وائس آف جرمنی ڈوچے ویلے کے لیے کام کرتا تھا، اور اسی ناطے ہمیں بھی وہاں پہ دعوت دی گئی۔ ہمارے ساتھ ایک ماریانہ بابر صاحبہ تھیں، دا نیوز کی رپورٹر ہیں، ہمارے ساتھ ایاز گل تھے، وہ وائس آف امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے۔ ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم نے ہلکی پھلکی گپ شپ لگائی باقی مہمانوں سے علیحدہ ہو کے، اور ہم نے دلیپ صاحب سے یہ پوچھا کہ آپ کے آنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا حاصل کر پائیں گے؟ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ انہوں نے یہ الفاظ ضرور کہے کہ امن بڑا ضروری ہے، ہم اتنے قریب ہیں پھر بھی ایک دوسرے سے اتنے دور ہیں سیاسی مسئلوں کی وجہ سے، تو کلچرل ویلیوز کے ذریعے، کلچرل ایکسچینجز کے ذریعے، اور آرٹسٹ جو ہیں وہ ان دوریوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ وہ خود کو بھی ایک امن کے سفیر کے طور پہ پیش کر رہے تھے۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر فنکاروں کو موقع دیا جائے تو دونوں ملکوں کے درمیان وہ امن کی راہ ہموار کر سکتے ہیں، اور بلا شبہ بڑی زبردست انہوں نے اس وقت باتیں کہیں، جس میں ان کا ایک یہ بھی تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان امن بہت ضروری ہے۔ اتنے ایک دوسرے کو قریب سے جانتے ہیں لوگ، اس کے باوجود قریب آ نہیں پاتے۔ انہیں یہ مشہور ایک جو فقرہ مجھے یاد ہوا ہے کہ ہم اتنے قریب ہیں، یعنی سرحدیں ہماری جڑی ہیں، پھر بھی اتنے دور ہیں۔ یہ دوریاں ختم ہونی چاہیے اور ہم سب کو مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ تو ایک بڑی ایک یادگار ہماری ملاقات تھی، بڑا مزہ آیا، اور ان سے مل کے یہ احساس ہوا کہ واقعتاً ہم ایک لیجنڈ کے ساتھ مل رہے ہیں، ایک ایسا شخص جس کے اداکاری کے سحر میں ہمارے والدین، ان کے والدین، اور پوری ایک دو جنریشن سے جو ان کی اداکاری کے سحر میں گرفتار تھیں۔ تو بڑا ہمیں مزہ آیا، اور بڑا افسوس ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ظاہر ہے ہر شخص کو یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ انسان فانی ہے، فن البتہ فانی نہیں ہے، فن ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ پاکستان میں بھی دلیپ کمار کو فالو کرنے والے بہت ہیں، اداکاری کے شعبے میں بھی بہت ہیں۔ ان میں سے ایک فردوس جمال صاحب ہیں، بہت زبردست اداکاری کرتے ہیں، بعض اوقات رلا دیتے ہیں، دلوں کو ہلا دیتے ہیں اپنی اداکاری سے۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ دلیپ کمار صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مجھے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کہا گیا ہے کچھ کہنے کے لیے کہ جن کو لفظوں میں، جن کو خراج تحسین نہیں پیش کیا جا سکتا، لفظ کچھ بھی نہیں ہے۔ یوسف خان صاحب دلیپ کمار کے نام سے جو مشہور ہوئے، ایک تو میری خوش بختی یہ ہے کہ اسی شہر میں میں پیدا ہوا جس میں وہ پیدا ہوئے۔ ان سے میری جو ملاقاتیں ہیں 3-4، وہ بھی میری زندگی کا اثاثہ ہے۔ وہ اداکار یا فنکار نہیں تھے،
وہ بہت بڑے آدمی تھے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں مخلوق خدا کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، خوشی کا، راحت کا، محبت کا، اللہ کی رحمت کا سمبل ہوتا ہے۔ دلیپ کمار صاحب صرف اداکار نہیں تھے، ہی واز اے بگ انٹلیکچوئل، بگ فلاسفر۔ جتنی میری ان کے ساتھ نشستیں ہوئی ہیں اس میں نے یہی محسوس کیا، وہ عام بندے تو خیر تھے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے پوری صدی راج کیا ہے شو بیز انڈسٹری پر انڈیا کی، بلکہ پوری دنیا میں۔ ان کے جتنے مداح ہیں، ان کے جتنے چاہنے والے ہیں، اور جتنا انہوں نے سوشل ورک جتنا کیا ہوا ہے، غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے، یتیموں کے لیے، ایون اندھوں کے لیے، انہوں نے اتنا سوشل ورک کیا ہوا ہے۔ اور پھر ان کا مطالعہ اتنا زیادہ تھا کہ دانتے اور ورجل سے لے کے شیکسپیئر اور آغا حشر، غالب، اور انہوں نے اسٹانسلاسکی تک کو پڑھا ہوا ہے۔ ان سے باتیں جو ہوتی تھیں وہ تو بہرحال اثاثہ ہے میرا، وہ اللہ کے خاص بندے تھے۔ اور میں زیادہ تو کچھ اور نہیں کہہ سکتا، میں استاد امام بخش ناسخ کا ایک شعر ان کے خراج عقیدت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو خاص ہے وہ شریک گروہ عام نہیں، جو خاص ہے وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا، وہ عام لوگوں میں شامل نہیں ہوتے، ان کا شمار نہیں کیا جاتا۔ جس طرح تسبیح ہے، تسبیح کے دانے ہوتے ہیں اور اس میں ایک امام بھی ہوتا ہے، دانے گنے جاتے ہیں، امام نہیں گنا جاتا، لیکن امام کے بغیر تسبیح مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے پسماندگان کو صبر عطا کرے، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان پر اللہ اپنی رحمتیں کرے، اور اپنے جناب میں ان کو جس طرح دنیا میں وہ خاص تھے، میں سمجھتا ہوں وہ اللہ کے ہاں بھی خاص ہی ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ تو بلا شبہ جس طرح فردوس جمال صاحب نے کہا، دلیپ کمار اب ایک یکتا تھے اپنے فن میں، ایک مکمل ادارہ تھے، انسٹیٹیوشن تھے، اور چاہے سیاستدان ہے، چاہے اداکار ہے، چاہے عام لوگ ہیں، سبھی ان کے فن کے مداح تھے، اور اسی وجہ سے وہ دنیا سے رخصت تو ہو گئے ہیں، لیکن ان کا فن ہمیشہ بولتا رہے گا۔ ان کی اداکاری، انتہائی پرسوز اداکاری، وہ لوگوں کے دل و دماغ پہ ہمیشہ نقش رہے گی۔